إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
حضرات، سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے کہ جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، ہم سب کا مالک ہے، جسے وہ چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے وہ اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر و معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو ان سب کا باپ بنایا۔ اس لحاظ سے سب کی بنیاد تو ایک ہے، لیکن وہ کئی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں۔ مثلا شکل و صورت کے اعتبار سے دیکھا جائے، کوئی کالا ہے تو کوئی سفید، کوئی گورا ہے تو کوئی سیاہ، کوئی چھوٹے قد کا مالک ہے تو کوئی بڑے قد کا مالک ہے۔ معاشی حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب، کوئی بخیل ہے تو کوئی سخی، اور اسی طرح ایمان و عمل کے لحاظ سے الگ الگ نظریات کے حامل ہوتے ہیں۔ کوئی مومن ہے تو کوئی کافر، کوئی نیک و پارساں ہے تو کوئی فاسق و فاجر ہے، کوئی بد کردار اور بد اخلاق ہے تو کوئی با کردار اور با اخلاق ہے۔ مثال سے بات کو واضح کرتے ہیں کہ ایک تاجر کہ جو دن بھر اپنے کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں اور توانائیاں کھپا دیتا ہے، تو دوسری طرف وہ مزدور کہ جو صبح سے لے کر شام تک اپنے پسینے میں شرابور ہو کر محنت و مزدوری کرتا ہے، دونوں ہی ایسی زندگی کے متمنی ہوتے ہیں کہ جو خوشحال اور خوشگوار ہو۔ اسی طرح ایک عبادت گزار بندہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو دوسری طرف وہ فاسق و فاجر انسان کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، دن رات اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسے پشت ڈال کر اپنی منمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، بد کردار اور بد اخلاق ہے، دونوں ہی ایسی زندگی کے متمنی ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی پریشانی اور دکھ نہ ہو۔ اور یہی سوال ایک دوسرے انداز سے کیا جائے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو ہر انسان مصیبتوں میں جکڑا ہوا ہے، پریشانیوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ کسی کو روزگار کی پریشانی ہے، کسی کو مال اور کاروبار کی پریشانی ہے، کسی کو اولاد اور بیوی کی نافرمانی کا صدمہ ہے، کسی کو دشمن کا خوف ہے، کسی کو عزیز و اقربا سے جدائی کا دکھ ہے۔ تو ہر بندہ یہ چاہتا ہوگا کہ یار دنیا میں خوشحال اور خوشگوار زندگی نصیب ہو جائے، ان دکھوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل ہو جائے۔ تو آخر کون سا وہ راستہ ہے
کون سے وہ اصول ہیں، کون سے وہ طریقے ہیں کہ جن پر چل کے ہم خوشحال اور خوشگوار زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے چند اصول جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ کامیاب اور خوشگوار زندگی کا پہلا اصول ایمان و عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایمان لے کر آ گیا اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، من ذکر او انثی، شرط یہ نہیں لگائی کہ بندہ اعمال کرے تو اس کے اعمال کا درجہ اوپر ہوگا اور اگر عورت کرے تو اس کے اعمال کا درجہ نچلا ہوگا، نہیں کہا عورت ہو یا مرد ہو، شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ خالصتاً مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو ہم کامیاب اور خوشحال زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا کہ دنیا میں جو وہ اعمال کرتا تھا، دنیا میں جو اس نے اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کو پابندی کے ساتھ ادا کیا، کل قیامت کا دن ہوگا کہ میں اسے دنیا کے اعمال سے بہتر بدلہ اسے عطا کروں گا۔ بلکہ ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، فرمایا کہ جو بندہ ایمان لے کر آ گیا اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتا ہے، طوبى لهم وحسن مآب، کہ اس کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، جنت کی خوشخبری ہے اور جنت میں اس کے لیے ایک اچھا گھر ہے۔ تو یہ ہے وہ بندہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، ایمان لے کر آ گیا، اس نے ایمان کا مطلب یہ نہیں سمجھا کہ بس یہ ایمان لے کے آ گئی یہیں کافی ہو گیا، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی حج نہیں۔ نہیں میرے بھائی، صرف ایمان اسی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہیں، اور جو بندہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتا ہے تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا جنت میں اعلیٰ مقام کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ حضرات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کامیاب اور خوشحال زندگی نصیب ہو جائے تو ہمیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، اور ایمان کے تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، پانچوں وقت کا نمازی ہے، روزوں کو رمضان کے روزے بغیر شرعی عذر کے نہیں چھوڑتا، پیسے ہونے کے باوجود پیسے ہوتے ہوئے بھی حج بیت اللہ کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی، بددیانتی اور فراڈ کے ساتھ پیش نہیں آتا، حلال ذریعے سے کماتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب اور خوشحال زندگی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اس کے برعکس وہ انسان کہ جو فاسق و فاجر ہے،
بد کردار اور بد اخلاق ہے، دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود، شریعت کی حدود کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت کی حدود کو پامال کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا بلکہ ان سے بد سلوکی اور قطع رحمی سے پیش آتا ہے، 5 وقت کی بھی نماز ادا نہیں کرتا، بغیر شرعی عذر کے روزوں کو چھوڑتا ہے، پیسے ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود حج بیت اللہ کا فریضہ سر انجام نہیں دیتا، لوگوں کے ساتھ بددیانتی، دھوکہ دہی اور فراڈ کے ساتھ پیش آتا ہے، اور حلال ذریعے سے نہیں کماتا بلکہ حرام ذریعے سے کماتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اسے لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کامیاب اور خوشحال زندگی نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کر لیا، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، میرے احکامات کو پسے پشت ڈال کر دنیا کی طرف رغبت اختیار کر گیا، اپنی منمانی کی، اپنے من میں ڈوب گیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو ایسے شخص کے لیے کیا وعید ہے؟ فرمایا کہ میں اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دوں گا، اس کی دنیا کو سکیڑ کے رکھ دوں گا، اس کے معاملات کو بکھیر کے رکھ دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت کا دن ہوگا، اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، قال رب لما حشرتنی اعمی، کہے گا اللہ دنیا میں تو میں بہت دور دور سے دیکھا کرتا تھا، دنیا میں میں اپنی نظر کو چاروں اطراف گھمایا کرتا تھا، لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، آج تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اللہ فرمائیں گے کہ اسی طرح میری آیات تیرے پاس آئی تھی، میرے رسول میرے احکام لے کر تیرے پاس آئے تھے، اہل علم نے میری آیات تیرے سامنے پڑھی، پڑھ کے میری آیات تجھے سنائی، تو نے میری احکامات کو، میری آیات کو پسے پشت ڈال کر اپنی منمانی کی، جس طرح فنسیتہا، تو نے مجھے دنیا میں بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو آج اسی طرح میں نے بھی تجھے بھلا دیا۔ حضرات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب اور خوشحال زندگی نصیب ہو جائے تو ہمیں ایمان کے تقاضوں میں سے سب سے پہلا تقاضا اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک بھی اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، سب کو دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، غوث اعظم اللہ ہے، اور جو لوگ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کے احکامات کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کے فرمان کو بجا لاتے ہیں، تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا کامیاب اور خوشحال زندگی کا وعدہ ہے۔ اور وہ بندے کہ جو غیر اللہ کے در پر جاتے ہیں، اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، انہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ان سے اولاد مانگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے در در کی ٹھوکریں ہوتی ہیں، اور دنیا میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ خوشحال اور خوشگوار زندگی کا دوسرا اصول نماز ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ رب العزت نے مدد طلب کرنے کا حکم دیا، ارشاد باری تعالی ہے یا
أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا کہ اس سے نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کی جائے۔ گویا نماز دکھوں اور صدموں کا مداوا ہے۔ نماز ادا کرنے سے غموں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، دل کو اطمینان ہوتا ہے، انسان تکلیفوں سے نکل جاتا ہے، پریشانیوں سے نکل جاتا ہے اور انسان کے غموں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، فرمایا کہ لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ اور جو بندہ نماز ادا کرتا ہے کامیاب اور خوشحال زندگی اسی کو نصیب ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس کہ جو نماز ادا نہیں کرتا، بلکہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ہر بندہ فرض نماز کو باجماعت ادا کیا کرتا تھا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کیا کرتا تھا، اور اس قدر وعید تھی کہ اگر کوئی بندہ نماز سے پیچھے رہ جاتا تو ہم اس کو منافق شمار کیا کرتے تھے، اسے منافق سمجھا جاتا تھا کہ جو بندہ نماز سے پیچھے رہ جاتا تھا۔ تو آج ہم میں سے ہر بندہ سال گزر جاتا ہے، مہینے گزر جاتے ہیں، ایک دن نہیں آج نہیں جی کل پڑھا گے، کر سب جی کل تو شروع کر دیں گے۔ نہیں میرے بھائی، کتنے لوگ ایسے تھے، کتنے بھائی ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ الفاظ کہے کہ بھائی آج سے نہیں، مولوی صاحب آج سے نہیں، کل سے انشاءاللہ نماز شروع کروں گا، اسی وقت اسی رات ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز ایک اہم فریضہ ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں کامیاب اور خوشحال زندگی نصیب ہو جائے تو اسے 5 وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مثال دیتے ہوئے بات سمجھائی۔ کہا کہ ایک بندہ ہے کہ جس کے گھر کے سامنے سے نہر گزر رہی ہے، وہ بندہ اس نہر کے اندر 5 وقت غسل کرتا ہے۔ فرمایا کہ کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی، کوئی داغ دھبا کہ اس کے جسم سے بدبو آئے، میل کچیل لگی ہو؟ صحابی کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول، کوئی میل کچیل باقی رہے گی نہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح نماز کی مثال ہے کہ جو بندہ دن میں 5 وقت اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہے، تو اسی طرح اس بندے کے لیے، اس بندے کی جسم پر کوئی گناہ اور خطا باقی نہیں رہتی۔ اور نماز کے متعلق کیا وعید ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی اللہ رب العزت سے پوچھیں گے کہ اے اللہ، دنیا میں جو ہمارے قرابت دار تھے، جو ہمارے رشتہ دار تھے، جو ہمارے والدین، جو ہمارے بہن بھائی تھے، جو ہمارے دوست احباب تھے، وہ دنیا میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے، ہمارے ساتھ تھے، آج وہ جنت میں ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کے آپس میں کلام کرائے گا، درمیان سے پردہ اٹھ جائے گا، تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ جب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ میرے بھائیوں، اپنے والدین ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا، کون سی وہ چیز تھی کہ جو تمہیں دنیا سے دھکیل کے، دنیا سے جنت سے دھکیل کے جہنم کی طرف لے گی، جہنم کی طرف دھکیل کے لے گی، وہ کون سی چیز تھی؟ تو جہنمی بتائیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں ادا کیا کرتے تھے۔ یہ ہے نماز کی وعید۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ دنیا میں خوشحال اور خوشگوار زندگی نصیب ہو، اسے تو نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن جو بندہ نہ نماز پڑھتا ہے، ایک دن بھی نہیں پڑھتا، مہینوں گزر جاتے ہیں، سال آتا ہے تو کہتا ہے جی عید کی نماز پڑھ لی یہی کافی ہوگی، تو میرے بھائی یقین کر لیں دنیا بھی اس کے لیے تنگ ہو جائے گی اور آخرت بھی اس کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ کامیاب اور خوشحال زندگی کا تیسرا اصول تقویٰ ہے۔ تقویٰ، جو بندہ تقویٰ اختیار کر لیتا ہے، دنیا و آخرت میں وہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ تقویٰ سے کیا مراد ہے؟
تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی سے مراد کہ انسان کا اللہ رب العزت سے ایسا ڈر، ایسا خوف کھانا کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حرام کاموں سے روک دے۔ اور جب انسان حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈر، ایسا خوف کھاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حرام کاموں سے رک جاتا ہے، متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لیتا ہے، حقیقی ایمانوں میں متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، یجعل لہ من امرہ یسرا، اسے دنیا کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں یجعل لہ من امرہ یسرا، میں اس کے معاملات کو سمیٹ لیتا ہوں، اس کے معاملات میں آسانی پیدا کر دیتا ہوں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قاری صاحب قرضے بڑے ہو گئے نے، دعا کیتی کرو، دکھاں چ نپے ہوئے ہیں، پریشانیوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے، تکلیفوں سے نجات پانا ان کے لیے ناممکن ہو چکا ہے، اور قرضوں کی وجہ سے وہ انتہائی پریشان حال اور سرگرداں پھرتے ہیں، تو خصوصاً ایسے لوگوں کے لیے تقوی ایک نسخہ کیمیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے، دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لیتا ہے، حقیقی معنوں میں متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، دل میں اس کے اللہ کا خوف ہوتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہوں، تکلیفوں سے نکلنے کے رستوں کو ہموار کر دیتا ہوں، اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں، غموں سے نکلنے کے رستے بنا دیتا ہوں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور دنیا کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے کہ مال نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، بندہ کہے کہ لوکی کی گئے یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، شرط یہ ہے کہ وہ بندہ متقی ہو، حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اے میرے صحابی اللہ سے ڈر جا، اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کر لے، دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لے، حیث ما کنت، چاہے تو کہیں بھی ہو، چاہے تو خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، اکیلا ہو، تنہا ہو، چاہے محفل میں ہو، چاہے مجلس میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، تیرے دل کے اندر یہ یقین ہو، تیرا دل یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صبح کی نماز فرمائی، صحابی بیان کرتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فوعظنا موعظة بلیغة، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا پر اثر خطاب کیا، ایسی پر اثر تقریر کی، ایسی پر اثر باتیں کی کہ فوعظنا موعظة بلیغة، فرماتے ہیں کہ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، صحابی فرماتے ہیں کہ آپ کے خطاب کو سن کر ہماری آنکھیں بہہ پڑی، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہماری آنکھیں نم ہو گئی، اور ووجلت منها القلوب، ہمارے دل ڈر گئے، ہمارے دل کانپ اٹھے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، کأنها موعظة مودعین، صحابی فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ الوداعی خطاب کر رہے ہیں۔ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ آج جی سن لو جڑا سننا جے، آج بڑیاں کاملیاں گلاں کرنیاں نے،
ایسے صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ الوداعی خطاب کر رہے ہیں. تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت کیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، چاہے تو خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، چاہے تنہا ہو، چاہے محفل میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، تیرے دل میں یہ عقیدہ ہو، تیرا دل اس بات کو مانتا ہو کہ تجھے اللہ کا ڈر ہے، تجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تیرے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اور صحابہ کس قدر متقی اور پرہیزگار تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ان کا ایک غلام تھا کہ جس کو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ جا بھائی کھانا لے کے آ، کھانا لینے گیا تو رستے میں اسے ایک آدمی ملا کہ جس نے جہالت میں وہ کہانت کرتا تھا نا، وہ بندہ غلام، وہ کہانت اس نے ایک آدمی کی تھی، تو وہ کہانت سچ ہوگی. تو وہ آدمی آیا تو اس نے کہا کہ بھائی تو نے جو میری کہانت کی تھی نا وہ آج سچ نکلی ہے، تو یہ جو پیسے ہیں نا، یہ جو کہانت کے بدلے جو میرے تھے یہ میں تجھے دیتا ہوں. وہ غلام انہی پیسوں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا لے کے چلا گیا. جب وہ کھانا لے کے ان کے پاس پہنچا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھایا. تو کھانے کے بعد غلام نے پوچھا کہ آقا کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کھانا کہاں سے لے کے آیا ہوں؟ کہا بتاؤ بھی کہاں سے لے کے آؤ. کہا کہ آقا میں جہالت کے اندر کہانت کیا کرتا تھا، لوگوں کو غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا کہ بھائی ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے جو بتاتے ہیں نا کہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، یہ لکیر اس طرف جا رہی ہے، اس طرف جا رہی ہے، یہ والی باتیں، ہوتا تو سارا جھوٹ ہی ہے. کہا میں لوگوں کی کہانت کیا کرتا تھا. تو آج جو میرا کلائنٹ تھا، جو میرا وہ بندہ تھا، گاہک تھا اس وقت کا، وہ آج میرے پاس آیا، اس کی ایک کہانت میں نے کی تھی وہ سچ نکلی ہے، تو اس نے مجھے پیسے دیے، انہی پیسوں سے میں یہ کھانا لے کے آپ کے پاس آ گیا ہوں. کس قدر متقی تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس قدر متقی کہ اپنی انگلی کو حلق میں داخل کیا اور اس وقت تک انگلی کو باہر نہیں نکالا کہ جب تک سارا کھانا باہر نہیں آ گیا. اس قدر متقی تھے. اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حضرت ابو حذیفہ کا آپ نے نام سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، کہ رازدان نبی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقوں کے نام بتائے تھے کہ بھائی حذیفہ یہ بھی بندہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. وہ نام بھی بتائے تھے آپ نے مرنے سے، فوت ہونے سے پہلے اپنے صحابی کو. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے کہا کہ حذیفہ انشدک باللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، جو بات میں تجھے پوچھوں گا وہ سچ سچ بتانی ہے. کہا پوچھے امیر حضرت. کہا انشدک باللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے منافقوں کے نام بتائے تھے کہیں ان میں عمر کا نام تو نہیں ہے. اس قدر متقی اور پرہیزگار تھے. تو میرے بھائیوں، کامیاب اور خوشحال زندگی کا تیسرا اصول تقوی ہے. دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لینا چاہیے. انسان کو ہر حال میں، ہر حالت میں، چاہے انسان کہیں بھی ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، تنہا ہو، رات کو بسترے میں ہو، چاہے گھر والوں میں بیٹھا ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے بازار ہو، دوستوں میں بیٹھا ہو، احباب و اقربا میں بیٹھا ہو، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، حقیقی معنوں میں تقوی ہونا چاہیے. تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کامیاب اور خوشحال زندگی عطا کریں گے. اور کامیاب اور خوشحال زندگی کا چوتھا اصول دعا ہے. بندے کہتے ہیں جی ساری زندگی ہوگی، بڑا کام کیتا ہے، کچھ حاصل نہیں ہویا، کچھ ہاتھ نہیں لگا، حتیٰ کہ اپنا بھی گھر نہیں بنا سکے، کبھی رب کے آگے جھکے ہی نہیں، کبھی رب سے دعا ہی نہیں کی. دعا وہ چیز ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرا بندہ سوال کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو خالی ہاتھ لٹا دوں. صحابی فرماتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے کہ ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل یدیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو حیا محسوس کرتے ہیں کہ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے
اللہ کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے کہ یا اللہ مجھے فلاں چیز عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو حیا محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر فیقول من یسألنی فأعطی له ومن یستغفرنی فأستغفر له۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا ہر رات کو آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور آ کر آسمان دنیا پہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے وہ بندہ کہ جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، اور کون ہے وہ بندہ کہ جو مجھ سے اپنی بخشش مانگے اور میں اسے معاف کروں۔ اور رسول ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَأَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہ جب مومن مجھ سے میرے بارے تجھ سے سوال کریں کہ اللہ کتنا قریب ہے، تو انہیں بتا دیجئے کہ اللہ تمہاری شہرت کے بھی زیادہ قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ جب تم مجھ سے سوال کرتے ہو تو وہ فوراً تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث جو بات بتائی ہو، ایک ہوتا ہے قرآن، ایک ہوتا ہے کہ حدیث جو اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہو بندوں کے لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی ہو، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ فرماتے ہیں کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو جائیں، تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، اور پھر تو اپنی قربت کے ساتھ اپنی قرابت لے کر میرے پاس آئے اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، بس تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، حاجت روا مجھے ہی مانا ہو، مشکل کشا مجھے ہی مانا ہو، جب بیٹے لینے آئے ہو تو میرے در سے سوال کیا ہو، اللہ فرماتے ہیں لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، کہ جب بندہ تو اتنی قرابت کے ساتھ، اتنے عہد و پیمان کے ساتھ، اتنا ذہن بنا کے ساتھ میرے پاس آ جاتا ہے سوال کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، تو اتنی ہی قرابت کے ساتھ میں تیرے پاس اس گناہوں کی معافی لے کے آ جاتا ہوں۔ اس قدر اللہ تعالیٰ بندوں کو بخشنے والے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 اصول جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، سب سے پہلے ایمان و عمل، ایمان کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے۔ جو بندہ کہتا ہے نا کہ ایمان لے آئے اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نماز کچھ نہیں ہے، روزہ کچھ نہیں ہے، بس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا یہی کافی شافی ہو گیا، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، ایمان کے ساتھ عمل بہت لازمی چیز ہے، ایمان نہیں ہے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ دوسرا اصول نماز، کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ دنیا میں کامیاب اور خوشحال زندگی نصیب ہو جائے، اسے چاہیے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ تیسرے نمبر پر تقوی، کہ جو لوگ غربت کی وجہ سے انتہائی پریشان حال ہیں، کہ ساری زندگی کمایا ہے پھر بھی پورا نہیں آتا، یا ساری زندگی محنت کی ہے لیکن پھر بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا، تو خصوصاً ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں ڈرنا چاہیے، تبھی انہیں خوشحال اور خوشگوار زندگی نصیب ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پر دعا، کہ جو بندہ کہتا ہے کہ قاری صاحب ساری زندگی ہم نے ہیلے وسیلے کیے ہیں، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، لیکن کبھی بھی کچھ حاصل نہیں ہوا، تو میرے بندے اصل میں آپ نے کبھی اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا ہی نہیں ہے، کبھی اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلایا ہی نہیں ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں میرے بندے تو میرے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا، مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں تیری اس جھولی کو واپس لوٹا دوں،
تو میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان 4 اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔